ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں تھے کہ کفار نے آ کر نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچانی شروع کر دی۔ ایک کافر کہیں باہر نکلا، اس نے سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا اور کہنے لگا کہ تو اپنے دوست کا خیال کر، اس کو تو کفار ایذا پہنچا رہے ہیں۔ آپ بھاگے ہوئے مسجد میں پہنچے اور مجمع کو چیر کر اندر گئے اور فرمانے لگے، کیا تم اس ہستی کو مارنا چاہتے ہو جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے؟ اب کافروں نے نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر ان کو مارنا شروع کر دیا۔ روایات میں آیا ہے کہ صدیق اکبر زبان سے صرف اتنا کہہ رہے تھے، تبارکت یا ذوالجلال والاکرام، کفار نے اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ اس وقت ان کے قبیلے کے لوگ وہاں پہنچے اور ان کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ بہت دیر تک ہوش میں نہ آئے، رات گزر گئی۔ جب ہوش میں آئے تو والدہ نے کہا کہ بیٹا کچھ کھا لو۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی والدہ سے پوچھا، اماں مجھے یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کس حال میں ہیں؟ اس نے کہا، بیٹے تیرا اپنا حال یہ ہے کہ جسم زخموں سے چور چور ہو چکا ہے، اب بھی پوچھ رہے ہو کہ ان کا کیا حال ہے؟ فرمایا، ہاں، جب تک مجھے ان کے حال کا پتہ نہیں چلے گا میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ ان کی والدہ نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتہ کہ وہ کس حال میں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے ام جمیل کا نام بتایا اور فرمایا کہ ان کے پاس جائیے، وہ آپ کو بتائیں گی۔ چنانچہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ دار ارقم میں ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کا پتہ چلا تو سیدنا صدیق اکبر اپنی والدہ کے ساتھ دار ارقم پہنچے، اور روایات میں آتا ہے کہ جب صدیق اکبر دار ارقم پہنچے تو صدیق اکبر کی اس کیفیت کو دیکھ کر نبی علیہ السلام نے ابو بکر کا بوسہ لیا، اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے صدیق اکبر کا بوسہ لیا۔ حضرت عمر اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر سے کہا کرتے تھے، آپ میری ساری زندگی کی ساری نیکیاں لے لیجئے اور مجھے غار ثور والے 3 راتوں کی نیکیاں دے دیجئے، کیونکہ مجھے ان 3 راتوں کی نیکیاں اپنی ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ نظر آتی ہیں۔ عشق و محبت نے ان کی نیکیوں کو کس قدر قیمتی بنا دیا تھا۔ جب نبی علیہ السلام مرض الوفات کی حالت میں تھے تو حضرت ابو بکر نماز کی امامت کرواتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت ابو بکر فوراً پیچھے ہٹے۔ نماز سے فراغت پر نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر میں خود تمہیں حکم کر چکا تھا تو تم کو اپنی جگہ پر کھڑے رہنے سے کون سی چیز مانے تھی؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو قحافہ کا بیٹا اس لائق نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے بڑھ کر نماز پڑھائے۔ جب نبی علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرما لیا تو صحابہ کرام پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جس نے کہا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا تو آپ آئے اور نبی علیہ السلام کے چہرے سے چادر ہٹا کر پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ نے زندگی بھی پاکیزہ گزاری اور پاکیزگی سے ہی خالق کو جا ملے۔ سیدنا صدیق اکبر کو بعض قرائن سے پتہ چل چکا تھا کہ اب محبوب سے جدائی ہونے والی ہے۔ جب سورۃ النصر نازل ہوئی تو صحابہ کرام خوش ہوئے، مگر عاشق زار ابو بکر صدیق دل گرفتہ ہو کر مسجد کے کونے میں رونے بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے تو یہ پیغام خوشی کا ہے۔ فرمایا، ہاں، لیکن جب کام مکمل ہو گیا تو محبوب بھی تو اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے گا۔ میں جدائی کے تصور سے بیٹھا رو رہا ہوں۔ جب فتح مکہ کے دن حضرت ابو بکر صدیق کے والد حضرت ابو قحافہ ایمان لائے تو نبی علیہ السلام نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس پر عاشق صادق نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ ان کے اسلام کی نسبت مجھے آپ کے چچا ابو طالب کے اسلام لانے کی خوشی زیادہ ہوتی۔
حضرت ابو بکر صدیق محبت میں اتنا کمال حاصل کر چکے تھے کہ اب ان کو اپنے محبوب کی شان میں ذرا سی گستاخی بھی برداشت نہ تھی۔ چنانچہ ایمان لانے سے پہلے ایک مرتبہ ان کے والد نے نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی نازیبہ بات کر دی تو حضرت ابو بکر نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تو ابو بکر شیر کی طرح اس پر جھپٹے اور فرمایا، تو دفع ہو جا اور جا کر لات و منات کی شرمگاہ کو چاٹ۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ عشق مصلحت اندیش نہیں ہوا کرتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرما لیا تو اطراف مدینہ کے بعض قبائل دین اسلام سے پھر گئے۔ سیاسی حالات نے سنگینی اختیار کر لی۔ اکثر صحابہ کی رائے تھی کہ لشکر کو واپس بلا لیا جائے، جس کو نبی علیہ السلام تکسیر روم کے مقابلے میں روانہ کر چکے تھے، لیکن حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ابو بکر سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس لشکر کو واپس کرے جسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بھیجا۔ میں اس لشکر کو ہرگز واپس نہیں بلاؤں گا، اگرچہ مجھے یقین ہو کہ کتے ہماری ٹانگیں کھینچ کر لے جائیں گے۔ عشق کا فیصلہ عقل کے فیصلے سے متصادم تھا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ خیر اسی میں تھی۔ سازشیں خود بخود دم توڑ گئیں، دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے، سیاسی حالات کی کایا پلٹ گئی، عشق ایک مرتبہ پھر جیت گیا۔ حضرت ابو بکر نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پیشتر سیدہ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کس دن ہوئی اور کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ مجھے بھی یوم وفات اور کفن دفن میں نبی علیہ السلام کی موافقت نصیب ہو۔ حیات میں تو مشابہت تھی ہی صحیح، ممات میں بھی مشابہت مطلوب تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو روضہ اقدس کے دروازے پر لے جا کر رکھ دینا، اگر دروازہ کھل جائے تو وہاں دفن کر دیں، ورنہ جنت البقیع میں دفن کرنا۔ چنانچہ جب آپ کا جنازہ دروازے پر رکھا گیا تو تالا کھل گیا اور دروازہ بھی کھل گیا، اور ایک آواز سب صحابہ کرام نے سنی کہ ایک دوست کو دوسرے دوست کی طرف لے آؤ، جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پہ، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔